أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آپ سن رہے ہیں داستان صلاح الدین ایوبی، قسط نمبر 3۔ اگلے 10 دنوں میں 1000 تربیت یافتہ سپاہی عمارت مصر کی فوج میں آ گئے، اور ان 10 دنوں میں زکوئی کو ناجی نے ٹریننگ دے دی کہ وہ سلطان کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اس کی شخصیت اور اس کا کردار کمزور کر سکتی ہے۔ ناجی کے ہمراہ دوستوں نے جب زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے بلا خوف کہا کہ مصر کے فرعون بھی اس لڑکی کو دیکھ لیتے تو وہ خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین کا خاص مشیر ہے اور عرب کا مانا ہوا سراغ رساں۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے اور علی کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی تیار کیا۔ زکوئی کو ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ مراکش کی رہنے والی یہ لڑکی خود اس کے اپنے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت کی ہی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے اپنے پاس بٹھا کر باتیں ہی کیا کرتا تھا۔ اس نے 2 ناچنے گانے والی لڑکیوں سے نگاہیں پھیر لیں جو اس کی منظور نظر تھی۔ 3-4 راتوں سے ناجی نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں بلایا بھی نہیں تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے اگوست سے زکوئی کی اگوست میں چلی گئی تھی۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنا شروع کر دی۔ وہ آخر کار اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے قتل کر دیا جائے، لیکن اس کو قتل کرنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دے رکھا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت نہیں نکل سکتی تھی جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی ایک خادمہ کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا۔ وہ زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھی۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب امیر مصر کے پرانے باڈی گارڈز تھے۔ اس کی جگہ علی نے ان سپاہیوں میں باڈی گارڈز کا دستہ تیار کیا جو نئے آئے تھے۔ یہ جان بازوں کا دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی طاق تھے، اور جذبے کے لحاظ سے ہر سپاہی اس دستے کا اصل مرد مجاہد تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی، اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت کو قبول کریں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کو جواب دیا کہ وہ 1 آدھے دن میں اسے بتائے گا کہ وہ کب ناجی کی دعوت قبول کرے گا۔ ناجی کے جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی سے مشورہ کیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے مشورہ دیا کہ وہ اب کسی بھی روز دعوت قبول کر لے۔ دوسرے ہی دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو 3 دن کے بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا، اور یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشلوں کی روشنی میں منایا جائے گا۔ ناچ گانے کا انتظام ہوگا، باڈی گارڈز کے گھوڑے اپنا کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر تلوار کے لڑائیوں کے مقابلے ہوں گے، اور صلاح الدین ایوبی کو رات وہی قیام کرنا پڑے گا۔ رہائش گاہ کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا۔ اس نے ناچنے گانے پر بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ناجی نے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے کہا، فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں
یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں۔ وہ شراب کے عادی نہیں، لیکن وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ آپ ان کے کمانڈر ہو، آپ چاہیں تو ان کو اجازت دے دیں، نہ چاہیں تو آپ پر اپنا حکم مسلط نہیں کرتا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اقبال بلند ہو، میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت ناپسند کریں۔ ناجی نے کہا، انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر شراب پی کر کسی نے ہلہ گلہ کیا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ یہ خبر جب صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں تک پہنچی کہ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جشن منعقد کر رہا ہے اور اس میں ناچ گانا بھی ہوگا، شراب بھی ہوگی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان سب خرافات کے باوجود بھی قبول کی ہے، تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ کسی نے کہا ناجی جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں پر اپنا رعب ڈالنا چاہتا ہے، اور کسی نے کہا ناجی کا سلطان ایوبی پر جادو بھی چل گیا ہے۔ یہ رائے ناجی کے ان افسروں کو بہت پسند آئی جو ناجی کے ہم نوا اور ہم پیادہ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کی عیش و عشرت، شراب اور بدکاری حرام کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا ڈسپلن رائج کیا کہ کسی کو بھی پہلے کی طرح اپنے فرائض سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس پر پرجوش تھے کہ نئے امیر مصر نے ان کو رات کی شراب کی اجازت دے دی ہے تو کل وہ خود بھی ان سب چیزوں پر رسیا ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ سلطان نے ان سب خرافات کی اجازت کیوں دی تھی۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی، صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسرے ہزار مشعلوں نے وہاں کی صحرا کو دن بنایا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ ایک طرف جو مسند سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتا تھا۔ اس کے دائیں بائیں بڑے مہمانوں کے لیے نشستیں رکھی گئی تھی۔ اس وسیع و عریض تماشا گاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب تھے۔ ان سے ذرا ہٹ کر ایک بڑا خیمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا، یہاں سے اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے صبح سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا تو ناجی زکوئی کو آخری ہدایات دے رہا تھا۔ اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا۔ اس کے جسم سے عطر کی ایسی بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ اس نے اپنے بال اریاں کندھوں پر پھیلا دیے۔ سفید کندھوں پر سیاہی مائل بھورے بال زاہدوں کی نظر کو گرفتار کرتے تھے۔ اس کا لباس اتنا باریک تھا کہ اس کے جسم کے تمام نشیب و فراز دکھائی دیتے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم اد کھلی کلی کی طرح تھی۔ ناجی نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تمہارے حسن کا شاید سلطان صلاح الدین ایوبی پر اثر نہ ہو تو اپنی زبان کا استعمال کرنا۔ وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو غائب ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ اس سرزمین میں
کلوپترا نے سیزر جیسے مرد آہن کو اپنے حسن اور جوانی سے پگھلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا۔ کلوپترا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، میں تم کو جو سبق سکھا رہا ہوں وہ کلوپترا کی چالیں تھیں، عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی، ناجی نے کہا۔ کوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مصر کی ریت نے ایک اور حسین کلوپترا کو حسین ناگن کی طرح جنم دیا تھا۔ مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی۔ سورج غروب ہوا تو مشعلیں جل گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا۔ سلطان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس کے محافظ دستے کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے۔ اسی دستے میں سے ہی اس نے 10 محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیے تھے۔ سازندوں نے دف کی آواز پر استقبالیہ دھن بجائی اور صحرا امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، آپ کے جان نثار عظمت اسلام کے پاسبان آپ کو بس سر و چشم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بےتابیاں اور بے قراریاں دیکھیں، آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے، اور خوش آمد کے لیے اس کو جتنے الفاظ یاد آئے ناجی نے کہہ دیے۔ وہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی شاہانہ نشست پر بیٹھا۔ سر پر دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ گھوڑے جب روشنی میں آئے تب اس نے دیکھا کہ 4 گھوڑے دائیں سے اور 4 بائیں سے آ رہے تھے۔ ہر ایک پر ایک سوار تھا اور ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو سوار رکابوں میں پاؤں جمائے کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے لگامیں ایک ہاتھ میں تھام لی اور دوسرے بازو پھیلا دیے۔ دونوں اطراف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ گئی۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گرانے کی کوشش کی۔ سب گھوڑے جب آگے نکل گئے تو 2 سوار جو گھوڑوں سے گر گئے تھے ریت پر کلاب بازیاں کھا رہے تھے۔ ایک طرف ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنے گھوڑوں پر لاد کر لے جا رہے تھے۔ ہجوم نے اس قدر شور برپا کیا تھا کہ اپنی آواز خود کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں اطراف سے اور 4 گھوڑ سوار آئے اور مقابلہ ہوا۔ اس طرح 8 مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار آئے۔ پھر گھوڑوں سواروں اور شتر سواروں نے کئی کرتب دکھائے۔ اس کے بعد تیغ زنی اور بغیر ہتھیاروں کے لڑائی کے محاذرے ہوئے جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بہادری کے ان مقابلوں میں جذب ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے ایسے ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو میں اسی فوج سے ہی صلیبیوں کو گھٹنے بٹھا سکتا ہوں۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو اس نے پہلے دیا تھا، اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے سالار کو سبق توش نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ سدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج اخلاقی لحاظ سے کیسی ہے۔
اس کو ناجی نے اس بات سے ہی مایوسی ہوئی تھی کہ ناجی کے کمانڈر اور سپاہی شراب پیتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس درخواست کی منظوری صرف اسی وجہ سے دی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ فوج کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بہادری، شجاعت، شاہ سواری، تیغ زنی، تلوار زنی اور جنگ میں یہ فوج معیار پر پورا اترتی تھی، لیکن مگر کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزیوں، بلا نوشوں اور ہنگامہ پرور لوگوں کا ہجوم بن گئی تھی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا اور ان سے سرا دور سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر مہمانوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے، بکرے، اونٹوں کی سالم رانی اور ہزاروں مرغ روسٹ کیے گئے تھے، مگر دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا، اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزیں اور سراہیاں رکھ دی گئی تھی۔ سپاہی کھانے پر اور شراب پر ٹوٹ پڑے اور گھٹا گھٹ شراب چڑھانے لگے اور مار کارائی ہونے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا کہا، 50,000 فوج میں آپ نے یہ آدمی کس طرح منتخب کیے ہیں؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ نہیں امیر مصر، یہ 2000 عسکری میرے بہترین سپاہی ہیں۔ آپ ان کے مظاہرے دیکھے ہیں، ان کی بہادری دیکھی ہے۔ میدان جنگ میں یہ جس جان بازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جانے قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے دنیا رنگ و بو کا پورا مزہ اٹھا لیں۔ ناجی نے غلامانہ لہجے میں کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس استدلال کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ یہ شدانی شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو ان میں جذبہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کردار بھی نہیں۔ اس فوج کو اگر تم لڑنے کے لیے میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کے بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گی اور مال غنیمت لوٹے گی۔